بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک معصوم بچہ اپنوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینک دیا جائے اور وہی بچہ ایک دن سلطنت کا فیصلہ کرے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام اور آپ علیہ السلام کا صبر۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں۔ البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: انہوں یعنی بھائیوں نے کہا، اگر اس یعنی بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس کا ایک بھائی یعنی یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا، تم بہت ہی گرے ہوئے درجے پر ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ بھائیوں کی طرف سے پیشکش اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب۔ جب چوری کے مقدمے میں بنیامین کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام ہم میں سے جسے چاہے ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لے اور انہیں چھوڑ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلے کے مطابق ہوئی ہے۔ اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جب وہ اس یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد خود مجھے حکم نہ دے یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابو جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں۔ بنیامین کے واقعے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا، اور اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی خوب علم اور حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا
اور کہا، ہائے یوسف! اور ان یعنی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئی اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد ہی میں لگے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ اس کے غم سے ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ انہوں یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ ہی سے کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کا حکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے میرے بیٹو، تم دوبارہ جاؤ، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلے کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر! ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہے۔ ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے اور غلہ بھی دیجیے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز! ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا 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 تھا؟ بھائیوں کی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے شرمندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 بھائی آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی، بے شک ہم غلطی پر ہے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اس یعنی یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔